یونیورسٹی آف ناروال کی طرف سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے لیے خوش آمدید. السلام علیکم. ایجوکیشن پارٹ 2 کے لیے حاضر ہیں اور برصغیر پاک و ہند میں برطانوی نظام تعلیم کی پالیسیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دوسری تعلیمی پالیسی میکالے رپورٹ کے ہم اثرات کا جائزہ لے رہے تھے. اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے اس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت پر میکالے رپورٹ نے کیا اثرات کیے. تو جیسے میں نے بتایا کہ میکالے رپورٹ میں اہم چیز تھا کہ فارسی کو ختم کر دیا گیا, انگریزی زبان کو لے آیا گیا, لیکن مسلمانوں کے بہت سرکاری تعلیمی اداروں میں سر فارسی کا ختم ہو گیا, اور جو کہ برطانوی نظام تعلیم کو ورثے میں ملے ان سے فارسی ختم کر دی گئی. اور اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا کیونکہ فارسی مسلمانوں کی ایک اس وقت قومی زبان سمجھ لیں, مسلمانوں کا اس میں بہت زیادہ کلچر کے لحاظ سے رچ تھا, بڑا ان کی ریسرچ تھی, ساری چیزیں تھیں, اور ان کے جابس اپرچونیٹیز کم ہو گئے. اور یہ تعلیمی اداروں میں ان کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ انگریزی کی وجہ سے داخلہ لینے پہ نہیں لیتے تھے. کہ اب مسلمانوں کی معاشی حالت اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی. معاشی حالت کیوں متاثر ہو گئی کہ لارڈ ہارڈنگ نے 1844 میں یہ واضح اعلان کیا میکالے رپورٹ کی وجہ سے کہ ملازمت اس کو ملے گی جو انگریزی زبان سیکھنے والا ہوگا, جو انگریزی زبان جاننے والا ہوگا. اب مسلمان کیا تھے؟ مسلمان جو تھے وہ فارسی زبان حاصل کر رہے تھے, عربی زبان سیکھ رہے تھے, برسوں سے 1000 سال کی تاریخ تھی مسلمانوں کی. اب کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ اس میں پیچھے رہ گئے. انہوں نے انگریزوں نے ان کو دشمن بنا لیا, انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے قریب کر لیا. ہندو جو لوگ تھے وہ ملازمت کے لیے انہوں نے کمپرومائز کر لیا, انہوں نے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا, انہوں نے انگلش سیکھنی شروع کر دی, اور ملازمتوں میں ہندوؤں کو جو حصہ ملنا شروع ہو گیا اور مسلمانوں پہ ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے. اور انگریزوں کے اس تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی معاشی حالت جو تھی وہ روز روز خراب ہوتی گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ 1813 سے 1854 تک کے تعلیمی واقعات کا ایک خلاصہ ہم لیتے ہیں. اس میں جو خاص واقعات کیا ہوئے, نمبر ہم 1 دیکھتے ہیں کہ بمبئی میں ایجوکیشن سوسائٹی 1815 میں بنائی گئی. اس ایجوکیشن سوسائٹی کے گورنمنٹ اور برطانیہ کی طرف سے یہ بنائی گئی کہ اس کے قیام کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستان میں برطانوی نظام تعلیم کو رواج دیا جائے. جو مغربی علوم و فنون, سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, اس ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے آگے اس کو رواج کیا گیا. نمبر 2 پہ جو ہے, نمبر 2 پہ اس وقت یہ کلکتہ ودیالیہ میں نے یہ سنسکرت کا لفظ ہے جو تعلیمی ادارے کے طور پر بولا جاتا ہے. کلکتہ ودیالیہ 1816 میں یہ ایک تعلیمی ادارہ بنایا گیا کلکتہ ودیالیہ کے نام سے, اور یہ ایک آگے چل کر 1819 میں یہ گورنمنٹ کالج کلکتہ بن گیا, جی سی کلکتہ. جیسے ہم سمجھتے جی سی لاہور ہے جو کہ 1880 میں تقریباً یہ اس کی بنیاد رکھی گئی, اور ایک بڑا مشہور و معروف یہ پنجاب میں, صوبہ پنجاب میں یہ کالج کھولا گیا تھا اس وقت, اور اس نے ہزاروں طلباء کو جو تھے بڑے بڑے نامور کو ایجوکیٹ کیا. اسی طرح کلکتہ میں پہلا یہ گورنمنٹ آف برطانیہ کا ایک کالج تھا, گورنمنٹ کالج کلکتہ, جس میں برطانوی رسم و رواج اور علوم و فنون کے تحت یہ تعلیم دی جاتی تھی. تیسرے نمبر پر تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے, تعلیم کی اشاعت کرنے کے لیے برطانوی تعلیمی پالیسی میں یہ تعلیم عامہ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا 1823 میں. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو تعلیم میں جو رکاوٹیں ہیں, جو برطانوی تعلیمی پالیسی میں رکاوٹیں ہیں, اور یہاں کے لوگوں کو برطانوی نظام تعلیم کے حوالے سے فیسلیٹ کیا جائے, اور اس کا مقصد یہ اس کمیٹی کے قائم کرنے کا مقصد تھا. نمبر 4 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم واقعہ پیش آیا, اور یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت برا واقعہ, مسلمانوں پر اس میں بہت برے اثرات ہوئے کہ مسلم مدارس کے اوقاف کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا 1828 میں. یہ کس نے کیا؟ جو گورنر جنرل تھا لارڈ ڈینٹنگ,
لارڈ بیٹنگ کے حوالے سے پہلے پڑھ چکے ہیں. انہوں نے جو میکالے رپورٹ سے حوالے سے کہ گورنر جنرل لارڈ بیٹنگ کا یہ دور تھا کہ انہوں نے 1828 میں جو تھا یہ انہوں نے مسلمانوں کے جو اوقاف تھے ان کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا. اب یہ اوقاف کیا کر رہے تھے؟ اوقاف کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ اوقاف کا ہوتا ہے کہ وقف کی ہوئی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا ایک نظام تھا مسلم نظام تعلیم میں. اس حوالے سے بڑی شاندار ایک ہسٹری ہے کہ مسلمانوں نے، بادشاہوں نے، حکمرانوں نے، امیر کبیر لوگوں نے، وزراء نے اور جو مالدار لوگ تھے، اہل ثروت لوگ تھے، وہ جب تعلیمی ادارہ بناتے تھے تو وہ تعلیمی ادارے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ایک جگہ وقف کرتے تھے، دکانیں مارکیٹ وقف کرتے تھے، زرعی زمین وقف کر دیتے تھے، بازار وقف کر دیتے تھے، عمارتیں وقف کر دیتے تھے. اور اس باغ کی، بازار کی، دکانوں کی آمدن سے کیا ہوتا تھا؟ اس تعلیمی ادارے کے اخراجات پورے ہوتے تھے اور وہ تعلیمی ادارہ اپنے اخراجات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں رہتا تھا. یہ بہت زبردست پالیسی تھی. اور مسلمانوں کی ہسٹری میں ہم یہ اوقاف جو ہے یہ جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ اس کا کیا ہوا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ مسلمانوں کے اوقاف ضبط کرنے سے کیا ہوا کہ وہ تعلیمی ادارے جو اوقاف کے ذریعے ان کے اخراجات پورے ہو رہے تھے وہ یکا یک وہ دھڑام سے نیچے گر گئے اور اساتذہ کو تنخواہیں کے نہیں تھی اور وظائف سارے ختم ہو گئے جو طلبہ کو دیتے تھے. وظائف کے ختم ہونے سے، اساتذہ کی تنخواہیں نہ ملنے سے کیا ہوا کہ وہ جتنے لاکھوں تعلیمی ادارے تھے مسلمانوں کے ان کو نقصان ہوا اور وہ ڈاؤن ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا. اس کے ہگلی کالج کلکتہ اور میڈیکل کالج کلکتہ 1836 میں یہ ایک نئی ترتیب پر یہ انگریزوں کی طرف سے قائم ہوئے. 1844 میں ہندو کالج کلکتہ اس کے انجینئرنگ کے لیے یہ قائم کیا گیا اور اس میں 1847 میں انجینئرنگ کالج جو تھا یہ روڑکی جو ہے اس کو قائم کیا گیا. تو آج کے لیے ہمارا جو لیکچرز ہے ہم نے تعلیمی واقعات کا جائزہ لیا اور 1813 سے یہ 1854 تک کے تعلیمی واقعات ہے جس میں دو پالیسیاں آ گئیں. ایک چارٹر ایکٹ جو 1813 میں ہوا اور میکالے رپورٹ جو 1835 میں ہوئی. ان دونوں کے پالیسیوں کے درمیان جو خاص واقعات ہوئے اور ان واقعات نے یہاں کے جو نظام تعلیم، دیسی نظام تعلیم کو متاثر کیا اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.